کا سوال خاور ظفر صاحب آف ٹوٹنگ کا ہے، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، تشریف لائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ دوں۔ ان کا سوال ہے حضور کہ جو یہ آیت ہے وما کانا محمد آباء احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، برائے مہربانی اس آیت سے خاتم النبیین کا جو معنی احمدی کرتے ہیں اور جو غیر احمدی کرتے ہیں اس کا مختصراً موازنہ فرماویں۔ مختصر کی شرط مشکل ہے، باقی باتیں آسان ہیں، کیونکہ اگر آپ نے بات سمجھنی ہو تو ضروری ہے کہ اس کے سب پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے۔ یہ بنیادی وجہ اختلاف ہے جو احمدیوں اور غیر احمدی علماء کے درمیان بیان کی جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے، مجھے یہ بھی سمجھانا ہوگا۔ میرے نزدیک آیت خاتم النبیین پر فی الحقیقت کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان اور دوسرے علماء کے درمیان نہیں ہے۔ پہلے یہ بات آپ کو سمجھا دوں۔ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب کرنے کے باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہے، یہ ترجمہ کرنے کے باوجود جب آپ ان سے مزید پوچھیں کہ کیا مسیح آئے گا یا نہیں آئے گا، کہتے ہیں ضرور آئے گا۔ اگر ہم انکار کر دیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ وہ نبی اللہ ہوگا یا اس کی نبوت آسمان پر ہی رہ جائے گی؟ وہ کہیں گے بلا استثناء، ہر مولوی شیعہ ہو یا سنی یہ کہے گا کہ لازماً وہ نبی اللہ ہوگا، جو اس کی نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ اب بتائیے، ہم بھی تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں، ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح موعود مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسیح موعود مانو، نبی اللہ کیوں مانتے ہو؟ اور جو ان کا آنے والا ہے اس کو ابھی بھی نبی اللہ، خود بھی نبی اللہ مانتے ہیں، تو اختلاف کیا ہوا؟ آیت خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے بھی یہ تمام علماء بغیر استثناء کے اس مسیح کو جو ان کے نزدیک ابھی نہیں آیا لیکن کل پرسوں کبھی تو آئے گا، وہ کہتے ہیں جب آئے گا وہ ضرور نبی اللہ ہوگا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اختلاف پھر اتنا بنا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی امتی کو نبی کا لقب عطا نہیں ہو سکتا، نبی نیا نہیں بن سکتا، وہ کہتے ہیں، اس لیے پرانا نبی آئے گا۔ اب اس بات میں کوئی ادنا سا بھی غور کرے تو ایک حیرت انگیز تضاد معلوم ہوتا ہے اور ایک بے عقلی کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر نبی آنے بند ہو گئے ہیں تو کیوں بند ہوئے؟ ایک ہی وجہ ہے، وجہ فضیلت اگر اس کو کہا جا سکتا ہے، کہ ایسا نبی آیا جس کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اگر وہ یہ مانیں تو ان کے اور ہمارے درمیان پھر اختلاف ہوگا، مگر ضرورت کے وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نبوت کی ضرورت رہے گی، اور یقیناً آپ بھی یہی مان رہے ہیں کہ ضرورت ہوگی۔ تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ نبی آئے گا کہ نہیں، اختلاف یہ ہے کہ امتی کو نبی بنایا جائے گا یا موسیٰ کی امت سے ادھار مانگا جائے گا، یہ فرق ہے صرف۔ اس میں خاتم النبیین کا فرق کہاں سے ہو گیا؟ صرف اتنا فرق ہے، اور میں تکرار کرتا ہوں اس بات کی، اب بے شک پوچھ کے دیکھ لیں، وہ تمام کے تمام ایک نبی کی ضرورت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک نبی ضرور آئے گا، وہ کون ہوگا یہ بحث ہے۔ ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہوگا اور اس کو نبوت کا لقب ملے گا، وہ کہتے ہیں امت محمدیہ میں کوئی ماں نبی پیدا نہیں کر سکتی اب، اس لیے اللہ کی مجبوری ہے گویا کہ۔
چونکہ نبوت کی ضرورت پیش آ گئی، نبی بن نہیں سکتا، خدا نے ایک پرانا نبی اٹھا رکھا ہے، اور وہ نبی کون ہے؟ موسیٰ کی امت کا نبی، وہ نبی جس کو قرآن کریم آج بھی یہی فرما رہا ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ مسیح کون ہے؟ بنی اسرائیل کا رسول۔ اب اگر ان کا مسیح اتر بھی آئے تو نبوت والی بات تو پھر بھی وہی رہے گی، پرانا آئے یا نیا آئے، جو پرانا آئے گا وہ رخ نہ ڈالے گا نبوت میں۔ امت محمدیہ میں نبی کا پیدا ہونا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے خلاف نہیں ہے۔ باہر سے قرض مانگنا، ضرورت ہو اور گھر میں بچہ نہ سنبھال سکے ضرورت ہو، یہ امت محمدیہ کی گستاخی ہے۔ اگلی بات جب اور کھولتا ہوں تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس عقیدے کو سن کر آپ کے دل میں توجہ کیوں نہ پیدا ہوئی کہ اس کو سوال تو کر کے دیکھیں کہ کیا عقیدہ ہم لوگوں کی طرف منسوب ہو رہا ہے، لیکن آپ کی طرف مولوی یہ بات منسوب کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کے پیچھے لگے تو ان کے عقیدے کے پیچھے بھی لگ گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح پرانا اترے گا، وجہ یہ ہے ضرورت ہے، اور اگر بے ضرورت نبی رکھا ہوا ہے تو پھر یہ خدا کی عقل کے خلاف بات ہے۔ ضرورت ہے تو نبی آئے گا، پرانا آئے گا۔ اگر آپ قرآن سے اس نبی کو جو اترے گا یہ آیت نکال کے دکھا دیں کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، تو وہ کیا جواب دے گا آپ کو؟ وہ یہ کہے گا کہ اب میری نبوت پھیلا دی گئی ہے، پہلے میری نبوت محدود تھی، تو پھر نئی نبوت ہو گئی۔ پہلی نبوت کہاں رہی؟ پہلی نبوت محدود بنی اسرائیل کی نبوت ہے، اور جب تک اس کو نئی نبوت عطا نہ ہو وہ امت محمدیہ میں آ کر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے نبیوں کے درمیان ہم جب فرق دکھاتے ہیں تو ایک بڑا اہم اور بنیادی فرق یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور واحد نبی ہیں جو تمام بنی نوع انسان کے نبی بنائے گئے۔ اس سے پہلے کبھی کسی کو تمام بنی نوع انسان کی حکمرانی نہیں بخشی گئی۔ ایسی قطعی اور حقیقی بات ہے کہ اس پر متعصب سے متعصب مولوی بھی اختلاف رائے نہیں رکھ سکتا۔ درست ہے، عیسیٰ ان میں تھے کہ نہیں تھے؟ اگر تھے تو یہ انقلاب کب آیا کہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کا محدود نبی تھا وہ محمد رسول اللہ کی عالمی نبوت میں شریک ہو گیا؟ شریک وہ ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی دولت میں وارث کہلاتا ہے، شریک نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے جو ہمیں جو کہتے ہیں شرک فی النبوت کرتے ہو، خود مشرک فی النبوت ہیں، اور اول درجے کے۔ اور پھر آگے دیکھیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ کیا عیسیٰ نبی اللہ پر آسمان پر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ نہیں کیا گیا۔ جب اس کو تعلیم اور دی گئی تھی، اور قرآن فرماتا ہے اس کو انجیل کی تعلیم دی گئی تھی جس میں اس پر فرض کیا گیا تھا کہ وہ بائبل پر عمل کرے، اور یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں بائبل میں ایک شوشہ بھی اضافے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مسلمہ عقیدہ ہے، تو اس کو نئی نبوت کہتے ہیں، دی جائے گی، اس کو قرآن دیا جائے گا۔ اور چونکہ اس نے نبی غیر نبی سے تعلیم حاصل نہیں کیا کرتا کلام الہی کی، اس لیے یہ عقیدہ انہوں نے بنایا ہے کہ قرآن اس پر دوبارہ نازل کیا جائے گا۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو اس کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟ اس کو تو بائبل کا پتا ہے۔ قرآن کا تو اشارتاً بھی اس کو کوئی کچھ بتایا نہ گیا پہلی زندگی میں۔ نیا آیا ہے تو گویا نیا قرآن لے کے آیا ہے۔ قرآن وہی صحیح جو محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر مسیح پر جب تک خدا براہ راست قرآن کریم نازل نہ کرے اس کو قرآن کی تعلیم کا کچھ پتہ نہیں۔
تو وہ شریک مکمل بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس پر ایک دفعہ پھر قرآن نازل کیا جائے گا اور وہ جس کی حکومت بنی اسرائیل تک محدود تھی وہ کل عالم پر حکمران ہوگا. یہ نبی پرانا نبی نہیں ہے، یہ نیا نبی ہے. اور آخری نبی جو اس حیثیت سے دنیا دیکھے گی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ نبی ہوگا. اس لیے یہ اختلاف جو ہے یہ محض لفظی بھی ہے اور زیادہ آگے جا کے دیکھیں تو بہت گہرا ہو جاتا ہے، مگر مسیح کے گرد. عقیدے کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی یہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی غیر قوموں سے غیر امتوں سے نہیں آ سکتا. یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. جو بھی مصلح پیدا ہوگا اسی امت میں پیدا ہوگا. جو بھی فیض پائے گا محمد رسول اللہ سے پائے گا، آپ کے قرآن سے دین سیکھے گا. اور اس حیثیت سے وہ اطاعت میں جب بڑھ جائے گا تو محمد رسول اللہ اطاعت میں جب بڑھ جائے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس کو وہی کام کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ کا کام تھا. وہ کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پہ غالب کر دے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب میں آیت خاتم النبیین کی طرف آتا ہوں. پہلے میں دونوں کے عقیدے کی تشریح بتا رہا تھا کہ فرق ہے تو کیا ہے. آیت خاتم النبیین کا یہ ترجمہ جو وہ کرتے ہیں کہ وہ نبی آیا جس نے پہلے سب نبیوں کو ہی نہیں بلکہ نبیوں کا بیج ختم کر دیا. تخم نبوت ختم ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان سب کو ختم کر دیا. یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے ختم کیا؟ جسمانی طور پر یا روحانی طور پر؟ دو ہی معنی ہو سکتے ہیں. جسمانی طور پر ختم کیا تو سب نبی تو اپنی موت خود ہی وفات پا چکے تھے. ایک ہی ٹیسٹ کیس باقی تھا، عیسیٰ علیہ السلام. ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں. ہم کہتے ہیں جسمانی طور پر بھی کل نبیوں کو بلا اشتباہ ختم کر دیا. یعنی ایک نبی بھی آپ کی عمر سے گزر کر زندہ نہیں رہا. آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا تھا، آپ کی نبوت سے پہلے فوت ہو چکا تھا. یہ مولوی جو ہم پر الزام لگاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک نبی زندہ تھا. وہ زندہ تھا، زندہ رہا ان کے قول کے مطابق. تو کس نے کس کو ختم کیا؟ وہ نبی جو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 570 سال پہلے ان کے بیان کے مطابق پیدا ہوا اور 570 سال کی عمر میں وہ آسمان پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اور اس کے سامنے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے سامنے جوان ہوتا ہے، اپنی نبوت کا دور ختم کر کے گزر جاتا ہے. تو کس نے کس کو ختم ہوتے دیکھا؟ ان کے قول کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم ہوتے دیکھا. اور وہ دونوں یہ دعوے حضرت کے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جھٹلا دیے. آپ فرماتے ہیں میں پہلا بھی ہوں اور آخری بھی ہوں. اگر جسم کے لحاظ سے یہ مانتے ہیں تو پہلا تو مسیح تھا، پہلے پیدا ہوا. اور موت کے لحاظ سے مانتے ہیں تو آخری مسیح ہوا، بعد میں مرا ان کے قول کے مطابق. تو ختم نبوت کا تو انہوں نے کچھ بھی باقی نہ رہنے دیا. اگلا قدم فیض کا. سب نبیوں کے فیض قرآن کریم کے نزول سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے. کل انبیاء اپنے فیض کا دور ختم کر کے اپنی صفیں لپیٹ کے جا چکے تھے. ایک مسیحی باقی تھا نا. یہ کہتے ہیں اس کا فیض نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں کر سکے
بلکہ براہ راست اس نے خدا سے وہ فیض پایا جو پہلی زندگی میں اس کو حاصل نہیں تھا، فیض میں بڑھ گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی امت کو زندہ کرنے میں بنیادی کردار مسیح ادا کرے گا۔ گویا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت تو مر رہی تھی، اس میں سانس لینے کی طاقت نہیں رہی تھی، زندہ کیا تو موسوی امت کے مسیح نے۔ تو فیض کیسے ختم کیا؟ نہ جسم ختم کر سکے، نہ فیض ختم کر سکے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ غلط کہتے ہیں۔ میں علماء کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ اس معاملے پہ گفتگو کرو، میں ثابت کروں گا کہ تمہارے معنوں میں بھی جو ہم مانا کرتے ہیں وہ بہت بلند ہے، جو تم مانا کرتے ہو اس میں بھی ہم قائل ہیں، تم قائل نہیں۔ اور وہ ختم کا معنی ختم کرنا، جیسے کہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ کرتے ہیں۔ اور میں ثابت کر چکا ہوں کہ نہ وہ جسم کو ختم مانتے ہیں جسمانی لحاظ سے، نہ روحانی لحاظ سے۔ جماعت احمدیہ دونوں لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم مانتی ہے، اور قرآن کریم میں خاتم النبوت نہیں لکھا گیا، خاتم النبیین لکھا گیا ہے۔ النبیین، جتنے بھی نبی تھے کلہم، ان سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرما دیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ آپ سے پہلے وفات پا چکے تھے، اس لیے کوئی نبی بھی جسمانی لحاظ سے آپ سے آگے نہیں نکل سکا۔ روحانی فیض آپ کی امت تک محدود رہا، اور اس میں بھی عیسیٰ کو تو یہ بھی توفیق نہ ملی کہ 30 سے زیادہ اپنے متبعین پیچھے چھوڑ کر جاتا، اور روحانی لحاظ سے بہت قربانی کرنے والا مگر کامیابی کے لحاظ سے ایک بے طاقت نبی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے وصال کے بعد لمبے عرصے کے بعد پھر رفتہ رفتہ خدا نے غلبہ عطا کیا ہے، مگر زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف نصیب نہ ہوا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں یہ شرف نصیب ہوا کہ آنکھیں بند نہیں کی جب تک عرب میں وہ انقلاب برپا نہ کر دیا جس کا بیڑا تنہا اٹھایا تھا، اور حیرت انگیز انقلاب تھا جو عرب کی حدوں سے چھلانگ لگا کر ایک طرف کسرا کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا، دوسری طرف قیصر کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہو گیا۔ اس نبی کی خدمت کی امت کو زندہ کرنے کے لیے مسیح کو لایا جانا تھا۔ ایک لغو خیال ہے، جماعت احمدیہ اس کو رد کرتی ہے، اس کو آیت خاتم النبیین کے منافی قرار دیتی ہے۔ ہم کیا معنی سمجھتے ہیں؟ اول وہ معنی سمجھتے ہیں جو عربوں میں رائج تھے اور آج بھی رائج ہیں۔ خاتم کا لفظ قرآن نے ایجاد نہیں فرمایا، ایک عرب محاورے کو استعمال فرمایا ہے جس کو سب عرب جانتے تھے۔ خاتم کا لفظ عرب بہترین کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جس سے اوپر کوئی نہ ہو، یعنی مقام کے لحاظ سے آخری ہو۔ چنانچہ ابو علی سینا جو مشہور طبیب بلکہ اطباء کے باپ مانے جاتے ہیں، ان کو خاتم الاطباء لکھا جاتا ہے۔ متنبی شاعر جو عربوں کا شاعر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آیا ہے، خاتم کا معنی عربوں پہ روشن ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود اس کے دیوان اٹھا کر دیکھ لیں، خاتم الشعراء المتنبی، تمام شعراء کا خاتم۔ آگے دیکھیں، ہمارے زمانے میں ہمارے ملک میں حکیم اجمل خان پیدا ہوئے، دہلی میں بہت چوٹی کے حکیم تھے جن کا آج تک نام، ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے طب میں۔ ان کے جو بیاد ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے خاتم الحکماء یا خاتم الاطباء، دونوں میں سے حکیم اجمل خان صاحب۔ تمام عرب استعمال کو دیکھ لیں، ایک جگہ بھی اس آیت جو متنازع فی ہے اس کو چھوڑ کر
अरब इस्तेमाल में खातम का मतलब ज़मानी लिहाज से आखिरी कहीं नहीं मिलेगा, मर्तबे और मकाम के लिहाज से आखिरी ज़रूर मिलेगा। यानी जब अरब शायर को खातम कहते हैं तो मुराद ये है कि इस कमाल का शायर अब कभी नहीं आ सकता। शागिर्द आ सकता है, हमसर नहीं आ सकता, उस्ताद नहीं आ सकता। ये सनद है, ये सनद चलेगी, खातम यानी मोहर उसकी चलेगी, और इसके मुकाबले पर जो भी दावा होगा वो गिर जाएगा। जिसको तस्दीक ना हासिल हो इस शायर की, वो बेमानी है। तो वो असातिज़ा जिनकी सनद चलती है उनको खातम कहा जाता है। वो अतिब्बा जिनकी सनद चलती है, जो अपने मजमून में दर्जा कमाल को पहुंच जाते हैं, उनको खातम कहा जाता है। और एक इस्तेमाल खातम का खुद हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से भी सुनिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करके फरमाया, अंता खातमुल औलिया। एक रवायत में है फरमाया अंता खातमुल असफिया। बात एक ही है, दोनों रवायतें मिलती हैं। अगली बात सुनने वाली है, कमा अना खातमुल अंबिया। जिस तरह मैं खातमुन नबीयीन हूं, ए अली तू वलियों का खातम है। अब खातम का तर्जुमा वो लगा के देखें जो मौलवी करते हैं। क्या मतलब बनेगा? कमा का लफ्ज भी आ गया है, जैसा मैं वैसा तू, खातम में हम बराबर हैं। लेकिन मैं नबियों का खातम, तू वलियों का खातम। तो मतलब ये बनेगा कि ए अली, जिस तरह मेरे आने के बाद, इन मौलवियों के तर्जुमे के लिहाज से, जिस तरह मेरे आने के बाद हर किस्म की नबूवत की अता खत्म हो चुकी है, हां पुराना नबी आ सकता है, उस तरह ए अली मेरे बाद, तेरे बाद वलायत की सफ इस्लाम से लपेट दी जाएगी। अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का दावा बेकार जाएगा। कुरान करीम गलत निकलेगा नाउज़ुबिल्लाह। कोई वली पैदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैं आखिरी नबी हूं उस तरह तू आखिरी वली उम्मत में है। इसके बाद कोई उम्मत का कोई शख्स कभी वली का मुंह नहीं देखेगा। ये तर्जुमा काबिल कबूल है, तस्लीम कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। क्या वलायत भी खत्म हो गई? नबूवत तो गई, नबी नहीं आ सकता, तो क्या वली भी कोई नहीं आएगा? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अली को कि ए अली तू खातमुल औलिया है। बस खातम का माना अगर वो माने जो मौलवी करते हैं, तो मतलब ये है तू आखिरी वली है, अब कभी कोई वली नहीं आएगा। और ये झूठ है। वो माना करना पड़ेगा जो दोनों जगह बराबर इखलाक पाए। गज कपड़ों से तो नहीं बदला करता, गज तो उतना ही रहता है। रेशम नापो या खद्दर नापो। इसलिए लफ्ज़ खातम वही है जो दोनों जगह बराबर इस्तेमाल होगा। जमात अहमदिया के नज़दीक खातम के मानी जो मारूफ और राइज हैं वो यहां चलते हैं। एक माना मैंने बताया है सबसे ऊपर, सबसे बाला, जिसका मसलक आखिरी मसलक शुमार हो, जो आखिरी मानवी सनद बन जाए। तो मुराद यह है कि जिस तरह मैं नबियों के लिए एक सनद बन गया हूं, मेरे हवाले के बगैर कोई नबी सच्चा नहीं हो सकता। जब तक मेरे आसार उसमें न पाए जाएं, जब तक मेरी तस्दीक न पाई जाए, किसी की नबूवत सच्ची नहीं। इस तरह वलायत में जो तेरा मुखालिफ होगा, जिसमें तुझसे मुखालिफ आसार वलायत होंगे और वो कहेगा मैं वली हूं, तो झूठ बोलता है। इस नुक्ते को समझकर तमाम झूठे सूफिया का पोल खुल जाता है। वो जो हजरत अली के पैराव होकर मुल्तान में नाचते फिरते हैं और चिमटे बजाते हैं और अली का नारा बुलंद करते हैं, वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत के मुखालिफ चलकर साबित कर देते हैं कि वो वली नहीं है। क्योंकि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को खातमुल औलिया करार दे दिया। बस अगर हिकमत से बात समझें तो बड़े फवायद हाथ आते हैं। अगर बेहिकमत की बात
करके तासुब के पीछे चलें तो सारा फैज हाथ से जाता रहता है। अब आगे चलते हैं। लफ्ज खातम के और क्या माने हैं? अंगूठी जिसके ऊपर कुछ लिखा हो, कहीं लगाएं तो वो मोहर तस्दीक बन जाती है। ये बहुत ही अजीमुशान दावा है जिसकी नज़ीर दुनिया में किसी नबी में नहीं मिलती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया का मुसद्दिक करार दिया गया है। मानवी लिहाज से पहले बता चुका हूं, अब ज़ाहिरी मानों से भी मुसद्दिक करार दिया गया। आपकी मोहर तस्दीक हो तो नबी है, वरना नहीं है। और मैं बारहा मज़ाहिब को चैलेंज दे चुका हूं, आज तक किसी एक ने भी इसके जवाब में कुछ पेश नहीं किया। वो ये है कि एक नबी मुझे दिखाओ कुल आलम में जिसने कुल आलम के नबियों की तस्दीक की हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा एक भी नहीं है। हजरत अकेले नबी हैं जिन्होंने कहा कि मुझे मानो तो ये काफी नहीं है। मैं भी तस्दीक करता हूं कि अल्लाह ताला ने तमाम जहानों में हर जमाने में नबी भेजे हैं। तुम भी तस्दीक करो कि अल्लाह ताला ने तमाम जबानों में हर मकाम, हर मर्तबा, हर बस्ती में नबी भेजे हैं। ये मानोगे तो मेरा ईमान कबूल होगा, वरना मेरा ईमान भी रहता है, यानी मुझ पर ईमान लाना भी रहता है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही। देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह इस शान के नबी हैं कि वो ईमान ले आए हैं अल्लाह पर और मलाइका पर और कुतुब पर और तमाम अंबिया पर। और आपके मानने वाले भी सब के सब मजबूर हो गए हैं कि वो इन सब बातों पर ईमान लाएं और दावा ये करते हैं ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही, हम खुदा के भेजे हुओं में से किसी में कोई तफरीक नहीं करते। जो उसकी तरफ से आया उसके सामने तस्लीम खान, उसको मानना पड़ेगा। ये है खातम नबी। अगर कोई और है तो निकाल के दिखाओ। माना वो जो कुल आलम पे इस्लाम की फतह को साबित करते, उसकी बर्तरी को साबित करते, कोई मजहब सामने सर ना उठा सके। वरना यह दावा के बाद में कोई नबी नहीं होगा, इसकी क्या दलील है? किसने सारा जमाना देखा है? कोई भी नहीं मानेगा, ना मानता है। पहले ईमान लाओ तो फिर मानते हो, वरना अपनी जात में इस्लाम की बर्तरी साबित करने के लिए इस बात में, इस दावे में कोई भी दलील नहीं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं माना, उसकी रूह से कुरान सब कुतुब से अफजल हो जाता है कि बाकी किताबों की तस्दीक की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सब दुनिया से अफजल हो जाते हैं क्योंकि सब नबियों की तस्दीक की है। और इसी दावे में खातमुन नबीयीन में आपका आलमी होना मुज़मिर है, इसके अंदर शामिल है। क्योंकि आज कोई नबी भी आलमी होने का दावा इसलिए नहीं कर सकता कि अगर वो ईसा हैं फर्ज करें तो उसकी बात जिस तरह ईसाई आज पेश कर रहे हैं और जो बाइबल से मिलती है वो ये है कि उसने किसी और कौम के नबी का जिक्र ही कोई नहीं किया। बाकी सबको झूठा मानोगे तो ईसा को सच्चा मानोगे, अगर किसी और को सच्चा मानोगे तो ईसा को झूठा मानना पड़ेगा। बैन यही हाल हर दूसरे नबी का है। उसने अपनी तस्दीक करवा ली और उसकी कौम उस पर राजी हो गई, वो जमाना लद गया, खत्म हो गया। आज उस नबी को ये तौफीक हो ही नहीं सकती कि आलमी होने का दावा करे। अगर ईसा ये दावा करता है मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो पता है मुसलमानों को क्या कीमत देनी पड़ती है। मुसलमानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह से दामन छुड़ाकर फिर ईसा को मानना पड़ता है। अगर एक हिंदू तस्लीम करता है, उसको क्रिश्चियन से दामन छुड़ाकर ईसा को मानना पड़ेगा। बैक वक्त दोनों को नहीं रख सकते। एक बुद्ध तस्लीम करता है तो बुद्ध से पीछा छुड़ाकर ईसाई होना होगा। लेकिन एक मुसलमान अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ता है तो ईसा को छोड़ना नहीं पड़ता, ईसा को लाजिमन पकड़ना पड़ता है।
بدھ کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے، کرشن کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے، زرتشت کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے۔ یہ عالمی مذہب ہے، تمام قوموں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے والا۔ تو خاتم نبیین کی آیت تو عظیم الشان آیت ہے، اس کے اتنے بطن ہیں، اتنے اس میں روحانی مطالب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اگر آپ عقل سے اور دل کی گہرائی سے غور کریں تو اس شان کی آیت دنیا میں کبھی کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ آخری ہونے کے دعوے سے نہیں، اس کو تو خود ہی رد کر بیٹھے ان معنوں میں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر خاتم النبیین کس موقع پر بیان ہوئی ہے؟ وہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے، وہ آیت یوں ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ عام طور پر ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں مردوں میں سے باپ نہیں، میں یہ نہیں مانتا، اس لیے کہ رجال کم کا مطلب ہے تمہارے مردوں کے۔ عام طور پر جس قسم کے مرد تم پائے جاتے ہو ان کا باپ ہونا تو قابل فخر ہے ہی کوئی نہیں۔ تم الزام لگاتے ہو کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے یہ ادنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس قسم کے تم لوگ ہو تمہارا باپ ہونا قابل فخر نہیں ہے بلکہ قابل شرم بات ہے، کوئی عزت نہیں اس میں۔ کن کا باپ ہے یہ؟ رسولوں کا باپ ہے۔ خاتم کا مطلب باپ بھی ہے۔ ان معنوں میں بھی ہم لفظ خاتم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور اس میں گہری حکمت ہے۔ الولد سر لابیہ، یہ محاورہ ہے عربی کا، یہ بیٹا اپنے باپ کا راز رکھتا ہے اپنے اندر۔ اس زمانے میں تو جینز ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خاتم النبیین کی آیت نازل ہوئی ہے تو یہ دعویٰ بظاہر کسی سائنٹیفک فیکٹ پر مبنی نہیں تھا، مگر آج زمانے نے کھول دیا ہے کہ بیٹا باپ کی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی رسول تو رسول نہیں ہے، کیونکہ سب نبیوں کا باپ آپ کو قرار دے دیا گیا ہے۔ بس خاتم ان معنوں میں کہ اس کی تصویر آپ کو نبیوں میں دکھائی دے گی، ہر سچے نبی میں تم محمد رسول اللہ کا عکس دیکھو گے، اگر نہیں دیکھو گے تو وہ جھوٹا ہے۔ کتنا عظیم الشان معنی ہے خاتم النبیین۔ یہ معنی کرنا کہ خاتم النبیین نے دوسرے سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا فیض بھی بند کر دیا، سب سے بڑی جہالت ہے۔ ایسی جہالت ہے جس کو قرآن کھلے بندوں جھٹلا رہا ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ پہلوں کا فیض جسمانی لحاظ سے بھی ختم کیا، روحانی لحاظ سے بھی ختم کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالمی نبی بنے۔ آپ کی ختم سے نبی پہچانے جائیں گے، آپ کی تصدیق سے پتہ لگے گا کہ کون نبی ہے جس کی ادائیں آپ سے ملتی ہیں وہی سچا ہے، جس کی ادائیں مخالفانہ ہیں وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب نبیوں کے باپ ہیں آپ۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کوئی اپنا روحانی بیٹا بھی ہوگا کہ نہیں، یا وہ بھی ختم کر دیے؟ سب کے فیض ختم کیے، اپنا بھی ختم کر بیٹھے تو ہاتھ کیا آیا دنیا کو؟ اس سے تو پرانے ادنا ہی کافی تھے جن کا فیض جاری رہتا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا وہ فیض جاری فرما چکے ہیں جس میں کسی انعام کی کمی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء سے لی گئی ہے، جو ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ ختم نبوت کے موضوع پر ایک آخری فیصلہ ہے، قطعی فیصلہ ہے۔ سورہ النساء میں یہ آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ جو کوئی بھی اب اللہ اور اس رسول الرسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، کیا ہوگا؟ اس کو سزا ملے گی، انعام ملیں گے۔ پہلے نبیوں کی اطاعت کے مقابلے پر کم انعام ملیں گے،
یا کم سے کم وہ تو ملیں جو پہلے نبیوں کی اطاعت سے ملتے رہے مگر شان میں ان سے بڑھ کر. یہی دعویٰ یہ آیت کریمہ کر رہی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اب صرف یہی لوگ ہیں جن کو اللہ انعام عطا کرے گا، باقی سب کی چھٹی ہوگی. خاتم کا مطلب غیروں کے چشمے بند، اپنا جاری. اب فیض لینا ہے تو اس کے پیچھے لگو. اور ساتھ فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن کو انعام ملے گا، لسٹ بیان فرمائیے. من النبیین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، نبیوں میں سے ہوں گے یہ لوگ. والصدیقین، اور صدیقوں میں سے ہوں گے. والشہداء، اور شہیدوں میں سے ہوں گے. والصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ ساتھ جو محمد رسول اللہ کی غلامی سے ملے گا یہ سب سے اچھا ساتھ ہے، اس سے اچھا کوئی ساتھ نہیں. تو انعام کی لسٹ تو وہی ہے، مگر حسن اولئک رفیقا نے مرتبہ اونچا بیان کر دیا. اب تم پرانی امتوں میں کہاں رفیق ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ حسن اولئک رفیقا. اب رفاقت ڈھونڈنی ہے تو محمد رسول اللہ کی امت میں آپ کے غلاموں میں پیدا ہونے والے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کی رفاقت ڈھونڈو. اس سے بہتر رفاقت نہیں مل سکتی. اتنی واضح کھلی ہوئی آیت کے بعد آیت خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کرنا کہ آپ نے سب نبیوں کو ختم کیا سوائے عیسیٰ علیہ السلام، اور سب کا فیض ختم کر دیا، ساتھ اپنا بھی ختم کر دیا. اب اس امت میں کوئی نبی آپ کی غلامی میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا. قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ غلامی میں پیدا ضرور ہو سکتا ہے مگر صرف نبی نہیں. ہر مرتبہ شان، ہر مرتبہ انعام اب محمد رسول اللہ کی غلامی سے وابستہ ہو چکا ہے. صرف نبوت بند نہیں ہوئی، خاتم صدیقیت بھی بند ہے، شہادت بھی بند ہے، صالحیت بھی بند ہے، مگر غیروں کی. محمد رسول اللہ کی غلامی میں نہ یہ بند، نہ وہ بند، نہ وہ بند. بس غلام نبی کا تو اعلان کر رہی ہے یہ آیت. اور بجائے اس کے کہ پرانے موسیٰ کے غلام کو محمد رسول اللہ کی امت کا فیض رسان بناؤ، اگر غیرت ہے تو قرآن کے اس معنی کو تسلیم کرنا لازم ہے کہ جب ضرورت ہوگی محمد رسول اللہ کے غلاموں میں سے وہ اٹھے گا جسے خدا فیض نبوت عطا کرے گا، مگر محمد رسول اللہ کی امت کے دائرے میں اور غلامی کے صدقے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر یہ نعوذ باللہ من ذالک حق کے رسول ہے تو پھر اس عقیدے کو پکڑے رکھیں کہ محمد رسول اللہ کی امت میں تو سب ناکام ہو جائیں گے، موسیٰ کا غلام ڈھونڈنا پڑے گا، نیا قرآن لے کے آئے گا، یعنی دوبارہ قرآن نازل ہوگا، اور آخری فیض رسان جو دنیا دیکھے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. پھر وہ خاتم النبیین ہوئے، نہ کہ محمد رسول اللہ. سمجھے؟ جزاک اللہ.